بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سینیریو اس وقت بنا ہوا ہے جی پولیٹیکل سینیریو، اور وہ اس میں کچھ نئی چیزیں آپ کو شاید اس وقت نظر نہ آئیں کیونکہ اس کی وجوہات ہیں. وجوہات یہ ہیں کہ کل مصطفیٰ کمال صاحب نے جناب ایک پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے بڑا فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلا، بٹ دوسری جانب ایم کیو ایم والوں کا کہنا یہ ہے کہ اس قسم کی وہ پہلے بھی ٹریلرز دیکھ چکے ہیں اور یہ کوئی ٹریلر ان کے لیے نیا نہیں ہے. 92 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا اور اسی قسم کے جناب لوگ سامنے آتے رہے ہیں، بٹ تھوڑا سا اس میں کوئی فرق مجھے ضرور نظر آ رہا ہے اور میرے خیال میں آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ اس وقت ایم کیو ایم کی سچویشن کچھ اور تھی، الطاف حسین صاحب کی سچویشن کچھ اور تھی. آج الطاف حسین صاحب کی سچویشن کچھ اور ہے، ایم کیو ایم کی سچویشن کچھ اور ہے. یہ میں نہیں کہوں گا کہ ایم کیو ایم اس وقت متحد نہیں ہے، ایم کیو ایم متحد ہے، لیکن جو ان کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، انتظامی ڈھانچہ جو بنا ہوا ہے ایم کیو ایم کا، وہ بالکل انٹیکٹ ہے ابھی تک اور اس کو کوئی ڈیمیج نہیں کر سکا. لیکن پھر بھی الطاف حسین صاحب کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے، وہ اس طرح صحتیاب نہیں ہیں جیسے وہ 92 میں ہوا کرتے تھے. آبویسلی ود دا پیسج آف ٹائم، ایج کے ساتھ ساتھ صحت بھی ڈیٹیریٹ ہوتی ہے اور ان کی صحت بھی کچھ ناساز ہے اور کوئی اتنی خاص اس وقت صحت ان کی نہیں ہے. سو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک اور چیز بھی سامنے آتی ہے اور وہ کہا یہ جاتا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے آج جو کچھ بھی ہے، یا جو میئر بنے تھے اور ناظم بنے تھے کراچی کے، وہ بنے تھے الطاف حسین صاحب کی وجہ سے. وہ خود کچھ نہیں تھے اور الطاف حسین صاحب نے ہی ان کو بنایا. لیکن جو باتیں مصطفیٰ کمال صاحب نے کل کی، وہ باتیں کئی ایم کیو ایم کے لیڈر اپنی پرائیویٹ محفلوں میں کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل کرتے ہیں جی اور کرتے رہے ہیں. اور جو ان کے کانفیڈنٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کبھی کبھی ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو صبح جا کے پھر ایک پوری انتظامیہ جو ہوتی ہے، پوری جناب رابطہ کمیٹی جو ہوتی ہے ایم کیو ایم کی، اس کو ڈیفینسو پہ ڈال دیا جاتا ہے اور وہ کلیریفیکیشنز دینے نکل پڑتے ہیں. اور ان کے لیے ایک بڑا ٹف جاب ہے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے لیے بھی، ایم کیو ایم کے لوگوں کے لیے بھی، کہ جناب وہ ڈیفینڈ کرنے نکل پڑتے ہیں الطاف حسین صاحب کی سٹیٹمنٹس کو، اور جو کہ کئی مرتبہ بلکہ اکثر اوقات جو ہے وہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، الطاف حسین صاحب کی سٹیٹمنٹس بہت ارریلیونٹ ہو جاتی ہیں. آبجیکٹیوز کا کل ذکر کیا اور مصطفیٰ کمال نے ذکر کیا، جناب مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا جی کہ آبجیکٹیوز کیا ہیں الطاف حسین صاحب کے، کن کے خلاف لڑنا ہے، کن کے خلاف جناب تیاری کرنی ہے جنگ کے لیے، کن کے خلاف جناب کلفٹن پہ جا کے الطاف حسین صاحب کہتے تھے کہ تیاری کرو اینڈ آل دو اسٹف، وہ کن کے خلاف کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، واٹ آر دا آبجیکٹیوز. سو آبجیکٹیوز بھی ہم جاننا چاہیں گے. لیکن اسی قسم کی گفتگو آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ذوالفقار مرزا صاحب بھی کرتے رہے. ذوالفقار مرزا صاحب نے اس قسم کی سٹیٹمنٹس دی اور اس میں 19-20 کا فرق ضرور آ سکتا ہے. ذوالفقار مرزا صاحب پہ الزامات بھی لگتے رہے اور اس میں جناب کوئی الزامات کی بوچھاڑ ہوتی نہیں، میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا ایم کیو ایم کی طرف سے. لیکن ذوالفقار مرزا صاحب بھی اسی قسم کی باتیں کرتے رہے، رحمان ملک صاحب کے بارے میں بھی کرتے رہے، الطاف حسین صاحب کے بارے میں بھی کرتے رہے، لیکن خود ہی لڑتے رہے، خود ہی ڈیفینڈ بھی کرتے رہے اور اکیلے نکل آتے تھے. اور آج بھی ان کی اگر تعریف کی جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ذوالفقار مرزا صاحب نے عزیر بلوچ کو بھی کہا جناب کہ میں ان کو ڈس اون نہیں کرتا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ عزیر بلوچ آج فیسنگ دا ہیٹ تھی اور وہ پرابلم میں ہے. لیکن انہوں نے کہا جی کہ ان کے جو بھی انہوں نے اگر کوئی غلط کام کیے ہیں تو وہ اس کا حصہ نہیں تھے. اور ذوالفقار مرزا صاحب 2 مرتبہ رینجرز کے پاس بھی جا چکے ہیں اور اپنی تفصیلی گفتگو ان کے ساتھ کر چکے ہیں، جو بھی کوشچنئر تھے رینجرز کے ان کو آنسر کر چکے ہیں. اور ایک ثانیہ ناز صاحبہ جو ہے ایم پی اے ہیں، وہ بھی آج گئی تھی اور آج جا کے انہوں نے بھی رینجرز کے سامنے بیانات دیے. رینجرز ہیڈ کوارٹر میں گئی تھی وہ، اور پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ایم پی اے ہے، اور ثانیہ ناز صاحبہ نے جا کے وہاں پہ سٹیٹمنٹس دیے. اور وہ کیا سٹیٹمنٹس تھے، کافی لمبی چوڑی ان کی وہاں پہ گفتگو ہوئی تھی کہ تقریباً 6-7 گھنٹے وہ رینجرز کے ہیڈ کوارٹر میں رہیں. اور یہ بھی اٹ واز آلسو ریلیٹڈ ٹو عزیر بلوچ جی. آج ذوالفقار مرزا صاحب کیا کہتے ہیں، آج ذوالفقار مرزا صاحب کیا سوچتے ہیں، آج ذوالفقار مرزا صاحب رحمان ملک صاحب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آج وہ ایم کیو ایم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور آج وہ عزیر بلوچ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، میں جاننا چاہوں گا ان سے. اور آپ ان سے گفتگو کر سکیں گے، لیکن آئی وڈ ریکویسٹ یو
کہ جناب اگر آپ ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا کوئی سوال بھی کرنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو بی ویری ویری پریسائز، بہت مختصر سا اپنا سوال رکھیے تو میں شاید آپ کی کال جو ہے انٹرٹین کر سکوں. اور بیفور آئی گو ٹو ذوالفقار مرزا صاحب، ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. میں نے رابطہ کیا تھا رحمان ملک صاحب سے بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی. رحمان ملک صاحب ملک سے باہر ہیں اور انہوں نے کہا جی آئی ایم ابراڈ اینڈ آئی ول بی بیک ان پاکستان آفٹر 1 ویک. ابھی وہ نہیں آ سکتے شو میں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں جناب کہ ایم کیو ایم والوں سے بھی میں نے رابطہ کیا تھا اور ان سے بھی کہا تھا کہ وہ شو میں شامل ہوں. ایم کیو ایم لنڈن سے بھی رابطہ کیا، 90 سے بھی رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی کہ وہ مصطفیٰ کمال کے بارے میں یا اس قسم کی اور جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دینی تھی وہ دے چکے، اس کے علاوہ وہ کوئی اور سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتے، نہ وہ کسی اس قسم کی گفتگو کا حصہ بننا چاہتے ہیں. سو اس دو چیزیں میں آپ کو کلیریفائی کرتا چلوں جی کہ رابطہ رحمان ملک صاحب سے بھی کیا گیا، انہوں نے بھی خاطر خواہ جواب نہیں دیا اور انہوں نے کہا جی میں ملک سے باہر ہوں اور 1 ہفتے کے بعد پاکستان آؤں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایم کیو ایم لنڈن میں بھی رابطہ کیا اور 90 پہ بھی رابطہ کیا تاکہ ان کا بھی موقف سامنے آ جائے. لیکن انہوں نے کہا جی کہ مزید کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتے ایم کیو ایم والے، نہ مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں، اور جو انہوں نے کہنا تھا وہ کہہ دیا. ذوالفقار مرزا صاحب موجود ہیں میرے ساتھ. آپ میں نے جیسے پہلے بھی کہا آپ ان سے بات کر سکیں گے، لیکن فی الحال میں شروع کروں گا جی پروگرام. اور ذوالفقار مرزا صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ٹوڈے جی. یو آر ویلکم، تھینک یو ویری مچ آن دا کنٹری. مرزا صاحب بدین میں بیٹھے ہوئے آپ، اور بدین میں موسم کیسا ہے؟ اس وقت تو بہت پلیزنٹ ہے، اتنی گرمی نہیں ہے، بہت ہی پلیزنٹ ہے. دن میں تھوڑی سی گرمی ہو جاتی ہے. اچھا، تو یہ سیاسی محاذ پہ اس وقت کوئی گرمی نظر آ رہی ہے آپ کو یا یہ کوئی ٹیمپریری فیز ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھی چیز ہے جو ہوئی ہے. اس طرح ملک اور قوم کے لیے اور لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے اور آگے آ کے بات کرنی چاہیے. اگر یہ ملک ہے اور یہ قوم ہے تو ہم سب کچھ ہے. اگر ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، ڈونٹ یو تھنک کہ جو باتیں کی کل مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں اور میرے ساتھ شو میں بھی انہوں نے باتیں کی، ڈونٹ یو تھنک کہ یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں اور مطلب کہ یہ بند کمروں میں رات کی محفلوں میں یہ گفتگو اکثر اوقات سننے میں ملا کرتی تھی جو انہوں نے الطاف حسین صاحب کے بارے میں کی، لیکن جس طریقے سے کسی نے سامنے آ کے گفتگو کی، جس طریقے سے کسی نے آ کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کی، پریس کے سامنے آ کے بات کی، دیٹ واز اے بٹ ڈفرنٹ جی. تو اس میں کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ پیچھے جیسے کہ ایم کیو ایم والے کہتے ہیں کہ کوئی ہاتھ ہے، کوئی جناب ایسے ہاتھ ہیں جن سے وہ ان کو چلایا جا رہا ہے، ایسا ہی ہے یا کچھ اور ہے جی؟ دیکھیں، یہ کسی چیز فیکٹ سے منہ موڑنے کا یہ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ پیچھے ہاتھ ہے. یہ ایک بہت خوش آئند چینج ہے لوگوں میں کہ لوگ آ رہے ہیں اور اب بول رہے ہیں، اور وجہ اس کی کچھ بھی ہو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہونا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کا آؤٹ کم ملک کی بہتری ہی ہے اور انشاءاللہ بہتری ہوگی. کیسے آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں ایک ریالٹی ہے، اگر دیکھا جائے تو ایم کیو ایم از اے ریالٹی، ایم کیو ایم کی ایک ریالٹی ہے، ایم کیو ایم ایک حقیقت ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اور ہم نے اس کو کئی الیکشنز ہوئے، بلدیاتی الیکشنز ہوئے، اس سے پہلے الیکشن ہوئے، ان کے اپنے گھر کے اندر الیکشن ہوا، ان کے وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا بائی الیکشن میں بھی ایم کیو ایم کو ہرانا ذرا مشکل کام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کے جو سپورٹرز ہیں وہ الطاف حسین صاحب جو مرضی کہتے رہے، جو مرضی کرتے رہے، ان کے سپورٹر جو ہے ایم کیو ایم کے بالکل ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. سو وہ فیئر فیکٹر سمجھیں گے آپ یا وہ واقعی دل سے ان کے ساتھ جمے ہوئے، یا ان کو کوئی ایسا دوسرا آدمی نظر نہیں آتا کہ جناب وہ جو الطاف حسین صاحب کی جگہ لے سکے؟ ہے نا، کچھ عرصہ پہلے اگر آپ چلے جائیں، آج سے چند سال 2-3 سال پہلے، تو یہ جو 2 صاحبان کل پریس کانفرنس کر رہے تھے، ان سے زیادہ چپکا ہوا الطاف حسین کو یا الطاف حسین کے
ان سے بڑے سپورٹرز تو کوئی بھی نہیں تھے. پریکٹیکلی یہ فیلڈ میں ان کو سپورٹ کرتے تھے, ان کے لیے کام کرتے تھے, اور لیڈر بھی جو بنتے ہیں وہ اپنے سپورٹرز کی وجہ سے بنتے ہیں. یہ ٹو ٹریک وہ چیز ہوتی ہے, یہ نہیں کہ لیڈر جو ہے وہ سب کچھ ہے اور اس کا ورکر کچھ بھی نہیں ہے. ورکرز کے ہارڈ ورک کی وجہ سے ایک اسٹریچر بنتا ہے اور لیڈر پیدا ہوتا ہے اور لیڈر بن جاتا ہے. تو الطاف حسین انہی لوگوں کی وجہ سے لیڈر ہے. ایم کیو ایم اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے ایگزسٹ کرتی ہے. تو یہ بہت پازیٹیو سائن ہے کہ اس طرح کے اسٹانچ قسم کے لوگ جو ایک لفظ سننے کے لیے تیار نہیں تھے, وہ آخر کوئی تو وجہ ہے, انہوں نے کچھ تو دیکھا جو کنونس ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم ایسی ایک پارٹی تھی جو مذہب سے زیادہ لوگوں کو پیاری تھی. اس سے اگر لوگ ٹوٹ رہے ہیں تو کوئی ایسی خرابی ضرور اس میں ہے اور ریئلائزیشن لوگوں میں ہے کہ اس سے الگ ہو رہے ہیں. دیٹس اے ویری پازیٹیو سائن. پازیٹیو سائن ان واٹ سینس جی؟ کہ پازیٹیو سائن اس طریقے سے کہ مصطفیٰ کمال الگ ہو گئے, انیس قائم خانی الگ ہو گئے, اور جو سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کنارہ کشی کر گئے تھے ایم کیو ایم سے, وہ بھی گریجولی ود دا پیسج آف ٹائم آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائیں گے. کچھ عرصے تک جو مجھے سمجھ آتی ہے, ابھی تو مصطفیٰ کمال صاحب بول رہے ہیں, کچھ عرصے تک انیس قائم خانی صاحب بولنا شروع ہو جائیں گے, اور پھر تیسرے فیز میں کچھ لوگ جو ناراض ہو کے چلے گئے تھے ایم کیو ایم سے, وہ آ کے ملنا شروع ہو جائیں گے. کہ اس طرح کی کوئی چیز ہے, اور یہ پازیٹیو سائن ہے یا یو ٹاکنگ سم تھنگ ایلس؟ جی نہیں, یہ پازیٹیو سائن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ابتدائی عشق ہے. آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا. یہ ایک فرسٹ سٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن لینے والی بات ہے, پھر لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. اب جب لوگ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ کمال کو اور قائم خانی صاحب کو فزیکلی ایلیمنیٹ نہیں کیا جا سکا اور ان کو ایک رسپانس لوگوں سے اچھا ملنے لگا, تو اور بہت سی لائن, ہزاروں لوگ ہیں ایم کیو ایم, میں خود جانتا ہوں, باہر یورپین کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ایم کیو ایم میں تھے لیکن پھر ایم کیو ایم سے تنگ آ کے سیلف ایگزائل میں چلے گئے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت سے لوگ یہاں کنارہ کش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے لیے بڑی انکریجنگ بات ہے کہ یہ اس طرح ڈیئرنگ اسٹیپ لیا. ابھی تک تو ایک مت تھی کہ الطاف بھائی یا الطاف پیر صاحب کے علاوہ اگر ان کا نام روکھے طریقے سے لیا جائے گا تو سر قلم کر دیا جائے گا. تو اس لیے وہ چیز اب آہستہ آہستہ مٹتی جا رہی ہے, فیڈ ہوتی جا رہی ہے وہ امپریشن. تو جب لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ نہیں, ان کی ڈیسٹنی جو ہے وہ الطاف حسین کے ہاتھ میں نہیں ہے, ان کی زندگی الطاف کے ہاتھ میں نہیں ہے, تو بہت سے اچھے لوگ سامنے آئیں گے. یو تھنک دیٹ دا فیئر فیکٹر از ناؤ ڈیمولشنگ دی, وہ ڈیفیوز ہو رہا ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آہستہ آہستہ جس طریقے سے لوگ فیئر فیکٹر, وہ تو آپ کراچی آئیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ فیئر فیکٹر جو ایم کیو ایم کا تھا وہ کتنا ریڈیوس ہو گیا ہے, کتنا کم ہو گیا ہے. اینڈ اس کا کریڈٹ جو ہے سب سے بڑا وہ پاکستان رینجرز کو جاتا ہے, جنہوں نے یہ اس طرح کا کنڈیوسو ماحول ایک پیدا کیا ہے کراچی والوں کے لیے کہ کراچی والے کھل کے اب کھلی فضا میں گھومتے ہیں, پھرتے ہیں اور بات کرتے ہیں. تو یہ اور چیز زیادہ گرو کرے گی اور ڈیولپ ہوگی. ایک مرزا صاحب ایک بریک لے لوں, ایک کمپلشن ہے, اس کے بعد واپس آؤ, مزید گفتگو کروں گا میں, اور کالر کچھ ہولڈ پہ ہیں اس وقت جی, ان کی بھی کالز لوں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ذوالفقار مرزا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, کوئی سوال آپ کرنا چاہیں ضرور کیجئے, پر مختصر رکھیے گا سوال کو, بہت یہاں پہ تانتا بنا ہوا ہے جناب کالرز کا. اور اس سے پہلے کہ میں کالرز کی طرف جاؤں, مرزا صاحب ایک سوال وہ یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک مصطفیٰ کمال صاحب آئے ہیں, انیس قائم خانی صاحب آئے ہیں, اس کے بعد جناب جو لوگ آگے پیچھے ہو گئے تھے ایم کیو ایم کے, بہت ڈائی ہارڈ ورکرز تھے اور آگے پیچھے ہو گئے, مستقبل قریب میں آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو مصطفیٰ کمال کے ساتھ شامل ہوتے ہوئے, اور اس کے بعد کیا آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ بعد میں یہ جو فیکشن بن رہا ہے ایم کیو ایم کا, جو نئی پارٹی اناؤنس کی مصطفیٰ کمال صاحب نے, اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو چلانے والا, اس کو ہیڈ کرنے والا
کوئی اور ہوگا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو محب الوطن لوگ جو ہیں ان کو آگے آنا چاہیے. اس سے بہتر ٹائم بہتر موقع کبھی بھی نہیں آئے گا. مجھے بتائیں کہ پاکستانیوں کو پاکستان کی نیشن کو جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں ان کو اور پروف کیا چاہیے کہ الطاف حسین جو ہے وہ ملک کا دشمن ہے. مجھے اس نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ پاکستان بریک ہونے کا فیصلہ ہو گیا ہے اور ہم اس فیصلے میں شامل ہیں. یہ آپ کو کب کہا تھا؟ میں لندن گیا تھا, میں اور پیر مظہر تھے جب میں نے پریس کانفرنس میں یہ بیان دیا تھا کہ انہوں نے ہمیں کہا, تو وہ مجھے خود کہہ چکا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کا کون سا ایسا لیڈر ہے مجھے بتائیں جو قائد اعظم صاحب کی مزار پہ کھڑے ہو کے پاکستانی جھنڈا جلائے جس سے وہ اریسٹ ہو اور اس کو جیل ہو؟ الطاف حسین کے علاوہ ہسٹری میں آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا. تو اس سے زیادہ پروف کیا چاہیے کہ ہی از اینٹی پاکستان, ہی از ورکنگ فار سمبڈی ایلس, اینیمی کنٹری کے لیے وہ کام کر رہا ہے. اور اب تو سرفراز مرچنٹ بھی کہہ رہا ہے کہ انڈیا سے پیسے آتے تھے اور دبئی میں میٹنگز ہو رہی تھی. سیورل ایویڈنس اب تو آ چکی ہے. اس کے علاوہ آئی ایس آئی کے خلاف ٹونی بلیئر کو الطاف حسین نے اپنی سگنیچر سے لیٹر بھیجا کہ یہ ڈس بین کرا دیں آئی ایس آئی کو. وی ول ورک فار یو ان افغانستان. کسی ساورن کنٹری کا ایک آدمی سٹیزن وہ غیر ملک کے پرائم منسٹر کو یہ لکھ سکتا ہے کہ آپ آئی ایس آئی جیسی پرائم ایجنسی جو کہ پاکستان کی بقا کے لیے دن رات کام کرتی ہے اور دشمنوں سے ہمیں بچا کے رکھتی ہے, اس کے لیے لکھیں. تو اس سے زیادہ اور پروف ہماری نیشن کو کیا چاہیے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے, ہمت کرنی چاہیے. یہ ہمت کے جذبے سے جو ہمارا مذہب سکھاتا ہے ان کو جہاد کی طرح کر کے اور باہر نکلنا چاہیے اور اپنے ملک کے لیے خاطر سچ بولنا چاہیے. ذوالفقار مرزا صاحب, میں دو چیزیں پوچھنا چاہوں گا آپ سے. آپ نے کہا کہ آپ نے پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں ویسے کئی بار اس کا, کہ الطاف حسین صاحب نے آپ کو کہا کہ ملک ٹوٹنے کا فیصلہ ہو گیا, بقول آپ سے انہوں نے بات کی تھی کہ ملک ٹوٹنے کا فیصلہ ہو گیا اور وہ اس کا حصہ ہے. اگر اور ایک خط جو آئی ایس آئی کے بارے میں لکھا تھا ٹونی بلیئر کو, وہ بھی منظر عام پہ آ چکا ہوا ہے. میں سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ تو دو واقعات ہیں, الزامات تو اتنے لگتے ہیں الطاف حسین صاحب پہ کہ جس کی میرے خیال میں چیک لسٹ بہت ہی بڑی ہے, بہت لمبی ہے. آج تک لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں, جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, میں کسی دوسرے ملک کی ایجنسیز کی بات نہیں کر رہا, ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ہمارا جو ملک ہے, ہمارا جو فیڈریشن ہے ہماری, ہم لوگوں نے کوئی چیز, اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ سامنے بھی آئی ہیں, تو کوئی چیز ایسی پروف کیوں نہیں سامنے ہو کے آئی, کوئی چیز اس پہ حتمی چیز کیوں نہیں سامنے آ گئی کہ جناب یہ چیز جو سٹیٹمنٹ تھی یہ الطاف حسین صاحب نے دی تھی اور دس از کنفرم پکے پیروں پہ دی تھی, اور اس کا جناب ایک پورا ریکارڈ ہو اور اس پہ حکومت پاکستان وہ اپنے قانون جو ہے لا آف دا لینڈ جو ہے اس پہ کوئی نہ کوئی چیز اس پہ عمل درآمد کرے. کیوں حکومت نے آج تک اس پہ عمل درآمد نہیں کیا؟ کیوں اگر ایسی باتیں ہیں الطاف حسین صاحب پہ جو الزامات ہیں, ایسی اگر باتیں ہیں تو پھر آج تک ان کو سامنے تو لایا گیا لیکن اس کو جناب پروف کیوں نہیں کیا جاتا, ان پہ کوئی عمل درآمد کیوں نہیں کیا جاتا, اس سے کوئی سزا کیوں نہیں دی جاتی, اس پہ کوئی چیز سامنے کیوں نہیں آتی؟ صرف کہہ دینا آپ کا کہنا بالکل درست ہے. یہ قوم جو ہے, اس ملک کے جو باشندے ہیں, جو ہمارے بچے ہیں, فیوچر جنریشنز ہیں, یہ ہم سے سب سے یہ سوال کریں گے کہ آپ لوگوں نے کیوں کچھ نہیں کیا. کرنا چاہیے, ایکشن لینا چاہیے. میں دوبارہ والنٹیئر کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں ایک جے آئی ٹی بنائی جائے جو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو انویسٹیگیٹ کرے. میں جو یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں الطاف حسین کے اگینسٹ, الطاف حسین نے لندن میں اپنے آفس میں بیٹھ کے مجھے اور پیر مظہر کو کہا مجھے بلائیں, مجھے گرل کریں, اور پیر مظہر کو بلائیں, اس کو گرل کریں. یہ کیونکہ مطلب ہے خدا کی طرف سے یہ ہوا کہ ادھر وٹنس صرف پیر مظہر تھا. I was there, پیر مظہر was there and الطاف حسین was there. پیر مظہر صاحب اس چیز پہ سٹینڈ لیں گے؟ نہیں, وہ تو نہیں لے رہے نا, کیونکہ جب آصف نے اس کو بلا کے کہہ دیا کہ تم کو یہ نہیں کہنا ہے,
اس کے بعد اس کو اپنی منسٹری پیاری تھی، مال بنانا تھا، 30,000 نوکریاں جھوٹی بیچنی تھی اور اربوں روپے کمانے تھے، اس لیے اور اس نے سٹینڈ نہیں لیا۔ میں کہتا ہوں ایک منٹ مرزا صاحب، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، دیکھیں یہیں پہ بات جو ہے نا، یہیں سے پھر آگے کیسے نکلے گی؟ آپ کہہ رہے ہیں جے آئی ٹی بنا دی جائے، آپ کو گرل کیا جائے، آپ سے کوئسچنز کیے جائے، آپ اس چیز پہ قائم ہیں اور اس چیز پہ قائم رہیں گے، بٹ دا پوائنٹ از کہ کوئی دوسرا بندہ کوئی اس چیز میں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو تھا پیر مظہر وہ بیک آؤٹ کر گیا، ٹھیک ہے جی؟ تو پھر کرنے والے they have their own ways، ٹھیک ہے نا، ان کو اپنے ویز استعمال کرنے چاہیے، میرے پہ بھی اور پیر مظہر پہ بھی، سچ بات نکل آئے گی باہر۔ اس کے علاوہ 1+1 2 ہوتا ہے نا، تو اس لیے ایک یہ چلے ٹھیک ہے، ہم دونوں کے درمیان ڈاؤٹ میں چیز، جو جھنڈا جلایا وہ کس کے کہنے پہ جلا، کیوں جلا؟ آج جو مرچنٹ اسٹیٹمنٹ لنڈن میں بیٹھ کے دے رہا ہے وہ کیوں دے رہا ہے؟ اور ابھی یہ آ کے کل 2 صاحب جو بیٹھے تھے یہ ساری اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، یہ ساری جو ہے سپورٹنگ اسٹیٹمنٹس ہیں، یہ سب چیزیں اس کے علاوہ جے آئی ٹیز ہیں، اجمل پہاڑی کی جے آئی ٹی ہے، سولت مرزا کی جے آئی ٹی ہے، ان کے ریکارڈڈ ویڈیو سٹیٹمنٹس ہیں، وہ آپ نکال کے دیکھیں۔ اس کے علاوہ اور کئی ان کے ٹارگٹ کلرز ہیں جن کی جے آئی ٹیز ہوئی ہوئی ہیں اور سائنڈ بائی آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی ایجنسیز، 5-6 ایجنسیز جو بیٹھتی تھی جے آئی ٹی کرتی تھی جب میں منسٹر تھا، ان لوگوں نے جگہیں بتائی کہاں سے ہم گئے انڈیا، کیسے پہنچے انڈیا میں، نام تک انہوں نے بتائے لوگوں کے آفیسرز کے جو ان کو ٹرین کرتے تھے۔ اس سے زیادہ پروف کیا چاہیے؟ مرزا صاحب میں ایک کال لے لوں، اس کے بعد میں بریک پہ جاؤں گا۔ عمر صاحب بڑی دیر سے ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے، جی عمر صاحب ہلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی عمر صاحب۔ جی سر، میرا مرزا صاحب سے ایک سوال ہے جی کہ کچھ عرصہ پہلے ہم لوگوں نے پورے پاکستان ان کی پریس کانفرنس دیکھی جس میں انہوں نے بہت الزامات لگائے پیپلز پارٹی کے اوپر، پر اس کے بعد کوئی حل نہیں نکلا، یعنی کہ اس کا کوئی ہمیں جواب نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اب ایک نئے ذوالفقار مرزا صاحب آئے ہیں ایم کیو ایم میں، اچھا انہوں نے کل 2-2.5 گھنٹے لگا کے ساری قوم نے ان کو دیکھا ہے، سنا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا لگتا ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی کے ذوالفقار مرزا کا الزامات کا کوئی جواب نہیں آیا تھا، تو ایم کیو ایم کے جو ذوالفقار مرزا ہیں ان کے الزامات کا کوئی جواب آئے گا یا کوئی حل نکلے گا؟ میرے خیال میں اس کا جواب آپ دے دیجئے گا مرزا صاحب بریک کے بعد۔ ایک بریک لے لوں میں، اس کے بعد آپ کی کال جو ہے اور ان کا جو سوال ہے اس پہ ہم جواب لیں گے ذوالفقار مرزا صاحب سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ذوالفقار مرزا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی، اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ تھے عمر صاحب، اور ان کا سوال یہ ہے کہ جناب جیسے ذوالفقار مرزا صاحب نے بڑے گرج برس کے یہاں پہ جناب نشاندہیاں کی اور بڑی پریس کانفرنسز کی، میڈیا پہ آئے، بڑے کھل کے بولتے رہے، فرنٹ فٹ پہ آگے کھیلتے رہے، لیکن اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں نکلا۔ اسی طرح مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی وہ عمر صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک اور یہاں پہ ذوالفقار مرزا صاحب آ گئے، لیکن انہوں نے بھی بہت کچھ باتیں کی، لیکن ان کا بھی لگتا ہی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ کیا ایسے ہی ہے ذوالفقار مرزا صاحب؟ دیکھیں عمر صاحب کا سوال بہت اچھا ہے، بلکہ یہ ایک کنسرن انہوں نے شو کیا ہے کہ کچھ ہوتا کیوں نہیں ہے۔ میں ان کو داد دیتا ہوں اس سوال پہ، تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کنسرن کی بات ہے۔ یہ ملک اور قوم کے جو لوگ ہیں وہ اتنے پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ میں سندھ کی بات کرتا ہوں کیونکہ میں سندھ میں رہ رہا ہوں۔ آپ سندھ میں گورنمنٹ کی کرپشن کی ایک انتہا دیکھیں، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، اربوں روپے میں اب باتیں ہوتی ہیں۔ ایک منسٹر نے 6 ارب روپے کما لیے، وہ کہتا ہے 6 کم ہے، 8 کمانے چاہیے تھے، یہ حد ہو گئی ہے۔ تو یہ چیزیں کب ختم ہوں گی اور ختم کرے گا کون؟ ایک عوام کرے گی، عوام کو اپنے جو ہے آنکھیں کھولنی چاہیے، عوام کرے گی، اور دوسرا اوپر میرا خدا ہے، خدا کرے گا، اور وہ ہمت دے گا حکمرانوں کو کہ حکمران ایکشن لیں اور کچھ کر کے دکھائیں اپنی لاچار پاکستانیوں کو۔ مرزا صاحب کہنے کی تو بڑی اچھی باتیں ہیں، بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ کہ حکمرانوں کو ہدایت ملنی چاہیے and all those stuff، لیکن ہو نہیں رہا ایسا۔
ہمیں نظر نہیں آ رہا. آپ نے بھی بہت باتیں کی, آپ نے بھی بہت راز افشاں کیے, آپ نے بھی بہت فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلا, اور میرے خیال میں پورے پاکستان میں ایسا کوئی نہیں کھیلا جیسے آپ کھیلے. اتنی چیزیں آپ نے ایکسپوز کی, کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی حکمران ٹس سے مس نہیں ہوا. اسی طرح مصطفیٰ کمال صاحب بھی بہت باتیں کریں, کالر کا کنسرن ہے یہ, دیکھیں نا عمر صاحب کا کنسرن ہے یہ, اور یہ ایک عام آدمی ہے جس کا کنسرن ہے, اور وہ کہہ رہا ہے جناب کہ کچھ ہوتا تو ہے نہیں ہے. یو نو پیپل ہیو لاسٹ ہوپ. تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ اس کا علاج گورنمنٹ کے پاس ہے, سٹنگ گورنمنٹ, یا جو میٹر کرتے ہیں جس طرح آج کل ہو رہا ہے. میں پھر سلوٹ کروں گا پاک افواج کو, جس کے ڈر سے یہ ملک قائم ہے, ڈر سے, جس کے ڈر سے ان لوگوں نے اپنا ملک بیچ نہیں دیا حکمرانوں نے ابھی تک, ورنہ بیچ دیتے. تو وہی ایک ہے, انہی میں امید ہے, اور خدا کرے گا کہ وہ آگے بڑھیں گے اور اپنی قوم کو, ملک کو انصاف دلائیں گے, اور ان چور, لٹیرے, ڈکیتوں اور ڈیکوائٹ سے جان چھڑائیں گے ملک کی. کیسے؟ مجھے نہیں لگتا, میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا آپ سے. مجھے یہاں پہ لگتا نہیں ایسا کچھ ہوتا ہوا, کیونکہ پولیٹیشنز جو ہے, پولیٹکس جو ہے, آپ بھی پولیٹیشین ہیں, لیکن پولیٹیشنز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائزز کر جاتے ہیں, اور ان کمپرومائزز میں بہت سی چیزیں وہ سائیڈ لائن کر جاتے ہیں, ان کو جسٹ برش دم انڈر دا کارپیٹ. اور آپ درست فرما رہے ہیں, کمپرومائزز کا نتیجہ ہے کہ یہاں تک, اس نہج تک ہم پہنچ گئے ہیں, اور مطلب ہے کہ جو ملک توڑنا چاہیں ان کو ہم اپنی گود میں بٹھائیں, شامل کریں گورنمنٹ میں, اور پاورفل کریں, صاحب کو دودھ پلاتے رہیں. مشرف صاحب نے بھی یہ کیا, آصف صاحب نے بھی یہ کیا, اور اب بھی دوبارہ شاید یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن لوگ اٹھ رہے ہیں, اندر سے اٹھ رہے ہیں, ان ظالموں سے لوگ باہر نکل رہے ہیں, اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کل والی مثال آپ کے سامنے ہے. چلیں دیکھیں, کیپنگ آور فنگرز کراسڈ, لیکن مجھے کوئی زیادہ ہوپس نظر نہیں آ رہی. ویسے میں آپ سے I'll be very honest with you. اچھا, نا امید ہمارے مذہب میں حرام ہے, تو اس لیے میں نا امید نہیں ہوں. مجھے اللہ میں اور اپنے ملک میں بڑی امید ہے. اچھا مرزا صاحب, چلیں بڑی اچھی بات ہے. مرزا صاحب, آپ نے ایک بڑا مین آف یور ورڈز, آئی مسٹ سے دیٹ, کیونکہ آپ نے کہا جی عزیر بلوچ کو جب دوبارہ ری سرفس ہوئے اور دوبارہ ان کو پکڑا گیا, تو آپ نے کہا جناب کہ عزیر بلوچ کو آج بھی آپ اون کرتے ہیں. اس وقت بھی آپ نے یہی سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ آپ عزیر بلوچ کو اون کرتے ہیں اور ڈس اون نہیں کرتے آپ اس کو. اور عزیر بلوچ نے جو اگر کوئی غلط کام کیے ہیں تو وہ اس کا آپ کو علم نہیں ہے, آپ اس کا حصہ نہیں تھے, لیکن آپ عزیر بلوچ کو ڈس اون نہیں کرتے, جیسے کہ بہت بڑے سورمے یہاں پہ جو تھے, جو اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, وہ سارے بیک آؤٹ کر گئے. بٹ مائی پوائنٹ از کہ آپ 2 مرتبہ گئے رینجرز کے پاس, اور آپ کو رینجرز نے بلا کے کیا آپ سے گفتگو کی؟ یہ گفتگو ملک کی بہتری کی. اچھا. ملک کی بہتری کے لیے جو وہ جاننا چاہتے تھے وہ میں نے انہیں بتایا. اچھا. اور اس سے زیادہ میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا, کیونکہ عزیر بلوچ از اسٹل انڈر انویسٹیگیشن, اور کورٹس میں کیس ہیں, اس پہ برا افیکٹ پڑے گا. لیکن میری نالج میں جو بھی تھا وہ میں نے ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک میں انہیں بتایا سب کچھ, اور سب میں نے شیئر کیا, جس میں زیادہ اچھی باتیں تھیں, چند بری باتیں بھی تھیں. اوکے, ٹھیک ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ آئی انڈرسٹینڈ جو ریکوائرمنٹس ہیں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن وائی ور یو کال فار دا سیکنڈ ٹائم؟ جی دیکھیں, ایک سیٹنگ میں ساری باتیں نہیں ہو جاتی, پھر آفٹر تھاٹس بھی آتے ہیں. پھر بعد میں ہر انسان کو جو ایک سوال جواب کر رہا ہوتا ہے, وہ بعد میں جب ریویو کرتا ہے اپنی چیزیں, تو پھر وہ ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ فل ان دا بلینک بھی ضروری تھا. اس وجہ سے, اور میں تو خود آفر کیا تھا کہ میں بار بار آنے کے لیے تیار ہوں. میرے اگر جانے سے, میری کچھ چیزیں شیئر کرنے سے اگر ملک میں اور معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے تو وائی ناٹ. تو میں تو ان کو کہہ کے آیا ہوں کہ آئی ایم اویلیبل, جب بھی مجھے بلائیں گے میں خوشی سے آؤں گا, میں بھاگ نہیں جاؤں گا کہیں بھی. اچھا, ثانیہ ناز جو ہے ایم پی ہے
اور سندھ سے ایم پی اے ہیں اور پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. وہ بھی آج رینجرز کے ہیڈ کوارٹرز گئی تھی اور وہ بھی عزیر بلوچ کے بارے میں کچھ سوالات تھے جو رینجرز نے پوچھنے تھے ان سے, وہ بھی آج 7 گھنٹے وہاں پہ رہ کے آئی. کچھ اس کا آپ کو علم ہے اس کے بارے میں؟ نہیں, میں نے آپ کے انٹرو میں سنا کہ ثانیہ ناز کو بھی بلایا تھا اور وہ گئی تھی. میرے علم میں یہ چیز نہیں ہے. اچھا ایک آخری چیز پوچھنا چاہوں گا کیونکہ وقت مختصر ہے, آپ سے دل تو کرتا ہے کہ بندہ باتیں کرتا ہی رہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, کوئی نہ کوئی چیز آڑے آ جاتی ہے. میں پھر دوبارہ بولوں گا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک حقیقت ہے اور ٹھیک ہے الطاف حسین صاحب کی کچھ غلطیاں سامنے آ جاتی ہیں جیسے وہ کر دیتے ہیں کبھی کبھار, لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ ایم کیو ایم کو ختم کرنا, بہت سی کوششیں ہو چکی ایم کیو ایم کو ختم کرنے کی, بہت مرتبہ ایسے باتیں ہو چکی لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اور میرا نہیں خیال کہ ممکن ہے ایسے کہ ایم کیو ایم کو ختم کیا جا سکے. تو یہ -1 کے فارمولے پہ جو عمل کیا جاتا ہے, -1 کے فارمولے پہ جو باتیں چلنی شروع ہو جاتی ہے کہ جناب الطاف حسین صاحب کے بغیر ایم کیو ایم سب کو سوٹ کرتی ہے اور الطاف حسین صاحب کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی, ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ دیکھیں یقیناً پوری ایم کیو ایم خراب نہیں ہے, میں ان کی عزت کرتا ہوں. 80% لوگ بہت اچھے, شریف, پڑھے لکھے اور ملک کے پیار کرنے والے لوگ ہیں. تو اس لیے پوری ایم کیو ایم کو لیبل کر دینا کہ جی سارے ٹیررسٹ ہیں یا ساری جماعت ہی خراب ہے یا اینٹی اسٹیٹ ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. لیکن صاحب کا جو سر ہے, جو الطاف حسین, وہ اور اس کے چند ہواری جو سیکنڈ ٹیئر ہے, وہ یقیناً ان میں بہت وینم ہے, ان کو کاٹ دینا چاہیے, اس سر کو کاٹ دینا چاہیے. -1 نہیں, مائنس میں بھی میں کہتا ہوں فارمولا -1 سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ وینم جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہوا ہے, وہ اور لوگوں میں بھی ہے جو جن کے ہاتھ بھی کالے ہیں اور منہ بھی کالا ہے. ذوالفقار مرزا صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ٹوڈے. بہت معذرت چاہتا ہوں کہ وقت سے مجھے یہاں پہ ابرپٹلی ذرا مائنڈ اپ کرنا پڑے گا, اور جاتے جاتے ایک چیز میں شیئر کرتا چلوں آپ کے ساتھ جی کہ رحمان ملک صاحب سے میں نے رابطہ کیا تھا. رحمان ملک صاحب نے کہا کہ ہی از آؤٹ آف دا کنٹری اور وہ اگلے ہفتے واپس آئیں گے. وہ شو میں نہیں آنا چاہ رہے تھے, میں نے ان کو دعوت دی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کو بھی میں نے دعوت دی تھی شو میں کہ جناب وہ آ کے اپنا موقف اگر پیش کرنا چاہیں. لنڈن میں بھی میں نے رابطہ کیا ایم کیو ایم کے آفس میں جناب, اور 90 پہ بھی کیا, لیکن انہوں نے کہا جی کہ وہ مصطفیٰ کمال صاحب کے مسئلے میں کوئی مزید سٹیٹمنٹس نہیں دینا چاہتے اور اس پہ کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.